Assalamu alaikum dear friends, how are you all? Hope so all of you are doing great. This is me Asma. Welcome to another vlog. Thank you so much جو لوگ مجھے آلریڈی فالو کر رہے ہیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں. ویلکم ٹو آل آف یو. آپ سب لوگوں نے میری ویڈیوز پر اچھے کامنٹس کیے, مجھے اپنا فیڈ بیک دیا. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ. میری لاسٹ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی, مجھے اس پہ کامنٹ سے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کو میرا ٹاپک جو کہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا لیکن آپ لوگوں کو اچھا لگا, آپ لوگوں کو سمجھ آیا, آپ لوگوں نے مجھے اپنا فیڈ بیک دیا تو مجھے بہت اچھا لگا. پچھلے کچھ دنوں سے میرے مائنڈ میں ایک اور ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے, تو آج کے لیے میرا وہی ٹاپک ہے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ریجیکشن از پروٹیکشن. ہم لوگ اپنی لائف میں ریجیکشن کو لے کر بہت کیوریس ہوتے ہیں. نارملی ہر انسان جب لائف میں ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی خامی ہے, یا کہیں اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ لائف میں کسی بھی پروسیس کے اندر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یا بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے. تو ڈیئر ویورز, ریجیکشن جو ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریجیکشن جو ہے وہ ایک نیگیٹو چیز نہیں ہے. ریجیکشن جو ہے وہ بالکل بھی ہماری ایگو کو لیڈ نہیں کرتی, اور ریجیکشن جو ہے وہ نہ ہی ہمارے ڈاؤن فال کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے, اور نہ ہی یہ ہماری سیلف اسٹیم کو ہٹ کرنے کے لیے ایز اے ٹول کو یوز کرتا ہے. ریجیکشن جو ہے وہ ہم کوئی بھی پروسیس سکسیس کی طرف جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو اس پروسیس میں ریجیکشن ہو سکتی ہے. یہ ایک کامن اور نارمل چیز ہے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نارملی اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اپنی سیلف اسٹیم کو لو کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا ڈاؤن فال کنسیڈر کر لیتے ہیں. بٹ میرے پوائنٹ آف ویو سے, میرے نالج کے اکارڈنگلی, ریجیکشن بالکل بھی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. آپ خود سے سوچیں کہ کسی بھی پروسیس میں, کھیل میں بھی ہار جیت ہوتی ہے, تو ریجیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا. ریجیکشن جو ہے وہ پارٹ آف پروسیس ہے. تو ہمارے آج کے ٹاپک کے اکارڈنگلی ریجیکشن از پروٹیکشن. ریجیکشن جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ریجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ راستہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, تو ہمیں ایک موقع دیا جاتا ہے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو ان دس وے ریجیکشن جو ہے وہ ہماری لائف کے اندر ہمارا ایک ہیلپنگ ٹول بن جاتا ہے خود کو سیکیور کرنے کے لیے, سیو کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیریئر ہے کہ ہم تھوڑی دیر رک کر اپنا انالیسس کریں کہ کیا ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو ریجیکشن از پروٹیکشن. سو ڈیئر ویورز, ریجیکشن جو ہے وہ بالکل بھی نیگیٹو ایلیمنٹ نہیں ہے ہماری لائف کا. اٹس جسٹ اے پارٹ آف پروسیس, ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل. یہ ایک پاز ہے آپ کی لائف میں. جب ہم کسی بھی جگہ سے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں تو اس پروسیس کے اندر یہ ایک پاز ہے تاکہ آپ تھوڑا ٹھہریں اور اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کر لیں. ان دس وے آپ کی ہی پروٹیکشن ہے. اگر آپ اس چیز پہ بلیو کریں گے اور آپ اس چیز کو فالو کریں گے اور آپ اس چیز کو نیگیٹو نہیں لیں گے, ایگوئسٹک نہیں ہوں گے, مینس کہ اگر آپ لائف میں کہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں, کوئی پاز آ رہا ہے, کوئی ہرڈل آ رہی ہے, کوئی بھی بیریئر آپ کی لائف کے اندر آ رہا ہے, تو آپ اس کو پازیٹیولی لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہے آپ کے لیے کہ آپ تھوڑا جو ہے وہ زندگی میں رکیں, ٹھہریں, سوچیں اور پھر آگے بڑھیں. اگر آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں اور آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو ان دس وے یو آر ناٹ لوزنگ یور کانفیڈینس اور یور سیلف اسٹیم. ان فیکٹ
you are upgrading your life. So trust in your creator, trust in divine process, go with the flow. What's going on, it's meant to be. इस दुनिया में, इस लाइफ में कुछ भी इत्तफ़ाक़न नहीं होता, कोइंसिडेंटली कुछ भी नहीं होता. एवरीथिंग इज़ सिंक्रोनाइज्ड अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग. सो जो होना होता है वो होके रहता है. इसीलिए तो हम जब जितना भी चाह लें, एट द एंड सिचुएशन और चीज़ें हमारे हाथ से स्लिप हो जाती हैं, और एट द एंड होता वही है जो कि हमारा क्रिएटर, हमारा गॉड ने हमारे लिए जो भी डिसाइड किया होता है वही होता है. तो बेहतरी इसी बात में होती है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, और हर किस्म के हालात के अंदर पॉजिटिव पहलू जो है वो तलाश करें, और बस अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखें. इसी तरह से ज़िंदगी गुज़रती है. और यहाँ पर ज़िंदगी में हर इंसान खुश नहीं है. हर इंसान की ज़िंदगी में कमियां हैं, ख़ामियां हैं. पैसे वालों के पास भी ख़ामियां हैं और कमियां हैं, और वो भी ना खुश नहीं हैं. और जिनके पास नहीं है वो तो डेफिनेटली एक टफ़ टाइम फेस कर रहे हैं. वेल, दिस इज़ इट. कोशिश करें कि हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जितना ज़्यादा आप शुक्रगुज़ारी में रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी अल्लाह ताला की तरफ से. तो दिल का सुकून बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सेहत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और अगर कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ़ एक लग्ज़री लाइफस्टाइल या लग्जेरियस आइटम्स हमारी लाइफ में यही ब्यूटी है, यही सुकून है, तो ऐसा नहीं होता. आपके अपनों का आपके लिए एहसास करना ये बहुत खूबसूरत है. तो प्लीज़ जिनके अपने उनके इर्द गिर्द हैं और उनका एहसास कर रहे हैं और उनको लिटरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप लोग उनकी केयर करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, और आप भी बदले में उनका एहसास करें जो कि वाकई में आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन. सो होप सो बहुत सारे लोग जिनको मेरी ये बात समझ आई होगी कि रिजेक्शन पर डिसहार्ट होकर मत बैठें. ये जस्ट आपकी लाइफ के अंदर एक पॉज है जिसमें आपने थोड़ी देर रुकना है, ठहरना है और अपने आप को रीडायरेक्ट करना है. और बिल्कुल भी इसको ईगो का मैटर नहीं कंसीडर करना, इसको अपना डाउनफॉल कंसीडर नहीं करना, और आपने एक अच्छे अंदाज में इसको फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है. सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिजेक्शन वगैरह, इनको अपनी लाइफ में भी एज़ अ ब्लेसिंग कंसीडर करना शुरू करें आज से, और बिल्कुल भी ख़ुद को अंडर एस्टिमेट ना करें. और ये जस्ट एक प्रोसेस का पार्ट है, एक पॉज है, नथिंग एल्स. जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है. इस चीज़ पर भरोसा रखें और इसको एक्सेप्ट करें. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.